انہیں جلد از جلد اپنے منصب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی امام ہوتا ہے، وقت کا غلام نہیں ہوتا۔ کسی صاحب کو یہ تکلیف ہوئی کہ 25 کے بجائے 30 منٹ میں تقریر ہوتی ہے، تو شکایت وہاں تک پہنچ گئی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک حدیث پاک تم کو یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ اکرام کی ایک جماعت مسجد نبوی کے ایک کونے میں ذکر الہی کر رہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب نگاہ مصطفیٰ نے دوسری جانب دیکھا تو صحابہ اکرام کی دوسری جماعت ایک صحابی رسول دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، باقی صحابہ اکرام بیٹھ کے سن رہے تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے، قانون الہی لوگوں کو بتا رہے تھے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سننا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے رسول نے یہ فرمایا کہ سنو، یہ جماعت جو اللہ کے نعرے لگا رہی ہے، اس سے بہتر یہ جماعت ہے جو دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، جو دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ آپ کا وقت ہوٹل میں تو 10 سے 15 منٹ چلا جائے گا، آپ دکان میں بلا وجہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ بزنس کرنے کے لیے اپنا وقت خراب کرتے ہو، لیکن دین کی باتوں سننے کے لیے آپ کا 5 منٹ اگر زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا رشتیوں سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ اماموں سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ مسجد کے ذمہ داروں سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جس دنیا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ سبحان اللہ، کیا ہے، کیا ہے، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو میرے رسول نے فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور دنیا میں سب سے خراب جگہ اگر ہے تو وہ بازار۔ جب معلوم ہے تو پھر بھی شکایتیں کرتے لیو جتنا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات بتائیے، آج کتنی تاریخ ہے؟ بولو۔ اچھا وہ چاند کی تاریخ 20۔ پہلی سب والوں کو تو معلوم ہوگا، پچھلی سب والوں کو کتنی تاریخ ہے؟ آج کیا ہے؟ نہیں اور کچھ ہے؟ آج کی تاریخ میں خصوصیت کیا ہے؟ 20 جمادی الثانی، یاد رکھنا، اپنے ذہن میں فٹ کر لو، یہ وہ 20 جمادی الثانی ہے، اس کے بعد 21، اس کے بعد 22، تو 20 کو اور 22 کو اس مہینے کی یاد رکھنا، اپنے اپنے گھروں میں جا کر یہ 20 تاریخ کو وہ اللہ اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کے پیدائش کی تاریخ ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ کی برتھ ڈے کی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک حیات کی آج ولادت کی تاریخ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے ایک شعر کو اگر بندہ اپنے گھر پہ لگا دے، لِخَمْسَةٌ فِيهَا حَرَّ الْوَبَائِلَ هَاتُمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَالْمَا وَالْفَاطِمَہ۔ اس کو لکھ کے اگر آپ اپنے دروازے پہ لگاؤ گے، انشاءاللہ العزیز کوئی بیماری آپ کے گھر کو دستک نہ دے گی، کوئی بیماری آپ کے
گھر میں داخل نہ ہوگی. اسی لیے میں نے قرآن کی وہ آیت مبارکہ پڑھی, قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے محبوب آپ فرما دو, قرآن مقدس کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں. کس سے؟ صحابہ کی جماعت, امت رسول سے قیامت تک کے لیے. یہ آیت کا مقصد یہی ہے کہ اے امتیوں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں, کوئی کوئسچن نہیں کرتا ہوں. نماز میں نے تم کو دی, اللہ کے رسول نے نماز میں نے تم کو دی, روزہ میں نے تم کو دیا, حج میں نے تم کو دیا, زکات میں نے تم کو دی, نیک اعمال میں نے تم کو دی. جس دور کے اندر انسان اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا, زندہ پر دفن کر دیا کرتا تھا, اس دور میں خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبول فرما کر تو انسانوں کو زندگی میرے رسول نے دی. میرے رسول نے انسان کو اٹھنے کا طریقہ بتایا, بیٹھنے کا طریقہ بتایا, چلنے پھرنے کا طریقہ بتایا, سونے جاگنے کا طریقہ بتایا. نماز رسول نے ہم کو دی, زکات رسول نے ہم کو دی, لیکن رسول نے ہم پر احسان نہیں جتایا. صرف یہ کہ اتنی دولت دینے کے باوجود میرے رسول نے صرف یہی کہا, جب میرے رسول نے ہجرت فرما کر اب آؤ میں تمہیں بتا دوں, آج کا دور اس بات کو یہی پر رکھو. آج کا دور وہ دور ہے کہ اللہ اکبر ہمیں یہ نہیں پتا چلتا ہے. ہمارے بچوں کا برتھ ڈے تو ہم کو یاد ہے, ہمارے باپ کا برتھ ڈے تو ہم کو یاد ہے, اپنا خود کا برتھ ڈے تو ہم کو یاد ہے, ہمارا جنم دن ہم کو یاد ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے, ان کے خلفائے راشدین کا کب پیدا ہوئے, کب دنیا سے رخصت ہوئے, ہمیں یاد نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا ہے, 5 وقتہ نماز ادا کر لینا ہے, ہمارا یہی مقصد رہ گیا ہے. یاد رکھو اپنے اسلاف کو, جماعتی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. میرے دوستو یہی وہ خلفائے راشدین ہے. 20 جمادی الثانی کو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سعادت ہوئی, اور اس کے 2 دن کے بعد 22 جمادی الثانی سن 3 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو جاتے. اللہ اکبر. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. آگے آپ کو بتاتا ہوں, آپ صرف یہ سمجھ لیجیے کہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے, یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے, یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے, یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اللہ کے رسول کی شان تو یہ شان ہے. اللہ کے رسول کی شان و عظمت کا کیا کہنا ہمارے عقل کے باہر ہے. میرے رسول کی تعریف اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو کما کوئی تعریف نہیں کر سکتا. لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بدونی قصہ مختصر. اللہ کے رسول کی شان تو وہ شان ہے. اللہ اکبر بے مثال لاجواب بے نظیر رسول اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اس کے بعد وہ لگتے جگر اللہ اکبر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہیدی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتے چلوں, جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے, اللہ اکبر دنیا سے بستر علالت پر ہے. اللہ اللہ اللہ. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے نکلتی ہے تاکہ ابا جان کی زیارت کر لوں, ابا جان سے ملاقات کر لوں, ابا جان سے ملاقات کر لوں, یہ سوچ کر گھر سے نکلتی ہے. آپ آرام فرما رہے تھے. ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مبارک پر جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد بزرگوار سے ملے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملے, ایک بیٹی اپنے باپ سے ملنے جا رہی ہے. وہ باپ جو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے, سارے جہاں کا شہنشاہ ہے, سارے جہان میں بے مثال ہے, سارے جہان میں لاجواب ہے, تو بیٹی بھی تو لاجواب ہے, بیٹی بھی تو بے نظیر ہے, بیٹی بھی تو بے کرم سے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جب ماں
قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے، جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا امام احمد بن حنبل پیدا ہوا کرتا ہے۔ وہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر، یہی امام حسین ہے، ان کے اولاد مبارک میدان کربلا میں اللہ اکبر جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک حسینی شیر میدان کربلا میں بچا تھا جسے دنیا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ذرا دیکھو، ایک سید میدان کربلا میں بچا تو آج 1400 سال کے بعد آپ کو زیادہ کا اکرام کی جماعت مشرق میں بھی نظر آئے گی، مغرب میں بھی نظر آئے گی، شمال میں بھی سید نظر آئیں گے، جنوب میں بھی سید نظر آئیں گے۔ آج پوری دنیا میں سادات اکرام کی جماعت موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ بستر حالت پہ تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتی ہے، گھر میں جیسے ہی پہنچتی ہو عوامل محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر حالت پر دیکھ کر دیکھتے رہتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اے مولا، آج ابا صاحب رخصت ہونے والے ہیں، آج دونوں عالم کے مالک کو مختار جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نگاہ مصطفیٰ بلی، اے لاڈلی، اے میری رب جگر، تو وہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں ان سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس وقت کو، اس واقعے کو یاد کرو جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی کو لے کر اللہ اکبر حضرت علی کو بلایا، اے علی ادھر آؤ، حضرت علی دائیں جانب بیٹھ گئے، اے فاطمہ ادھر آ جاؤ، حضرت فاطمہ کو بائیں جانب بیٹھا دیا، امام حسن و حسین کو اپنے زانو مبارک پر بیٹھا دیا۔